السلام علیکم میرے دوستوں، میں آپ کے لیے ذہنی امراض کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن کے متعلق تفصیل لے کر آیا ہوں۔ ذہنی امراض کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت سی اچھی ادویات موجود ہیں۔ ایک میڈیسن کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں اور اس میڈیسن کا نام ہے سیلیکا۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان ہومیوپیتھک کلینک۔ تو بڑھتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ اس میڈیسن کی ذہنی حالت بہت نرالی ہے۔ مریض میں ہمت اور برداشت کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے کھیت میں دانے کے لیے ڈنٹھل لازمی سہارا ہے، اسی طرح انسانی دفاع کے لیے سیلیکا لازمی اور مفید ہے۔ آپ اناج کے کسی پودے کے ڈنٹھل کو لیں، اس کے بیرونی سخت حصے کو چیر کر دیکھیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قدرت نے دانے کو کتنی حفاظت سے پیدا کیا ہے۔ قدرت نے ڈنٹھل کے اندر ہر دانے کو سہارا دینے کے لیے ایک قدرتی مادہ پیدا اور جمع کیا ہوتا ہے جو سیلیکا کہلاتا ہے۔ اور انسانی ذہن کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ جب اسے سیلیکا کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے اور دوسروں کی بات کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ اگر آپ یہ ذہنی کمزوری سمجھنا چاہیں تو کسی پادری، ٹیچر، مولوی، وکیل یا کسی اور ایسے شخص کو لیجئے جس کو بالعموم عوام کے سامنے آنے کا کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس قسم کی ذہنی کمزوری کے زیر اثر عوام کے سامنے آنے سے گھبراتا ہے۔ اس کی اس خود اعتمادی کے گھٹ جانے میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ گر پڑے گا، اس کا دماغ کام کرنے سے جواب دے جائے گا، یا بہت دیر تک وہ دماغی کام کرتے کرتے تھک چکا ہوتا ہے، مگر وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر میں قوت ارادی سے کام لوں تو پھر اپنا کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ قوت ارادی پر زور دینے سے خود اعتمادی لوٹ آتی ہے اور تب میں اپنا کام بآسانی کر سکتا ہوں، اور تب میں اپنا کام بہت پھرتی سے اور صحیح انداز میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس میڈیسن کی نرالی حالت وہ ہے جب کوئی شخص ڈرتا ہے کہ وہ ناکام رہے گا۔ اگر اسے کوئی غیر معمولی دماغی کام کرنا پڑے تو اسے اندیشہ ہو جاتا ہے کہ میں اس میں ناکام رہوں گا، مگر اس کے باوجود وہ اس کام کو بخیریت انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسے نوجوان کو لیں جو برسوں تک مطالعہ کرتا رہا ہے اور اب اپنا مطالعہ ختم کرنے کے نزدیک ہے۔ اب وہ آخری امتحان سے ڈرتا ہے لیکن وہ اس میں کامیاب رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے اور وہ برسوں تک کوئی پیشہ اختیار کرنے کے نااہل رہتا ہے، وہ اس پیشے کو اختیار کرنے سے ڈرتا ہے۔ ہمارے بہت سے ہومیوپیتھک دوست اس میڈیسن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت کارآمد میڈیسن ہے۔ سیلیکا عصبی تھکان اور چڑچڑے پن میں مفید نہیں ہے جو کاروباری تفکرات یا دماغی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے جب کوئی پیشہ اختیار کرنے سے پہلے کثرت کار کی وجہ سے آئی ہو، مثلاً طلبہ، وکیل وغیرہ۔ وکیل کہتا ہے کہ میں فلاں مقدمہ تیار کرنے کے بعد سے تھک گیا ہوں اور اس کے بعد سے صحت بحال نہیں ہوئی۔ مطلب یہ کہ اس نے اس مقدمہ کی تیاری میں بھاری محنت کی اور اب اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ سیلیکا اس قسم کی دماغی کمزوری دور کر دے گا۔ میں نے یہ ویڈیو مفاد عامہ کے لیے بنائی ہے۔ سیلف میڈیکیشن سے آپ لوگ پرہیز کیا کریں، بلکہ اگر کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ ہو تو اپنے کسی قریبی کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کر کے دوسروں کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔